پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنے بیوی سے بچے کی فرمائش کر دی۔ یعنی شادی کی پہلی رات شوہر نے بیوی سے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، تو پھر بیوی نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بیٹے کا نام آصف اور بہو کا نام سدرا تھا۔ اصل پہچان کو چھپانے کے لیے ہم نے کردار کے ناموں کو بدل دیا ہے۔ آصف اور سدرا کے شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن سدرا اور آصف کی امی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک آصف کی امی سدرا سے بولی، بیٹی، تمہاری شادی کو 5 سال کا عرصہ بیت گئے، ابھی تک تم نے ہمیں کسی پوتے یا پوتی کا منہ نہیں دکھایا، آخر بچہ کب ہوگا؟ آج جب میں تمہارے ساتھ اسپتال گئی تھی تو سوچا کہ کوئی خوشخبری ہوگی، پر کیا تھا، وہی تیزابیت اور گیس کا مسئلہ۔ تو سدرا کہنے لگی کہ امی، کہ خدا کے یہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ مگر سدرا کی ساس بولی کہ تمہارے ساتھ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی وہ 2 یا 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اور تم ابھی تک ایک بھی بچے کی ماں نہیں بنی ہو۔ سدرا کہنے لگی کہ امی، اگر یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کو کب کا دادی بنا دیا ہوتا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے میں آصف نے کہا کہ سدرا، جاؤ تم میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ تو سدرا چائے بنانے کے لیے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سدرا کے جانے کے بعد آصف کی امی بولی، بیٹا، اگر تمہاری بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو تم ہی کچھ کر لو۔ آصف کہنے لگا کہ امی، آخر بچہ سدرا ہی پیدا کرے گی نا، اس میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ آصف کی امی بولی، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کم سے کم دوسری شادی ہی کر لو، بچے تو پیدا ہو ہی جائیں گے۔ آصف بولنے لگا کہ امی، میں تو شادی شدہ ہوں، مجھ سے بھلا شادی کون کرے گا؟ اس پر آصف کی امی بولی، میری ایک دوست ہے، اس کے بیٹی کا نام ثنا ہے، کم عمر کی لڑکی ہے، تیری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ سدرا کو تم طلاق دے دے، ہاں، لیکن تم ثنا سے بھی نکاح کر لے، تیرا اپنا کاروبار بہت اچھا ہے، تو 2 بیویوں کا خرچہ بہت آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ سدرا جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس نے اپنی ساس کی یہ ساری باتیں سن لی۔ جب آصف کمرے میں آیا تو سدرا رونے لگی۔ آصف نے سدرا سے رونے کی وجہ پوچھی تو سدرا نے کہا، میں نے آپ کی اور امی کی ساری باتیں سن لی ہے، آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آصف نے کہا، سدرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ میری امی کا حکم ہے اور میں اپنے امی کی کسی حکم کو نہیں ٹال سکتا، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ ہماری شادی کو 5 سال بیت گئے اور ابھی تک بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میں اپنے امی کو اب تک ایک پوتا یا پوتی کا منہ بھی نہیں دکھا سکا ہوں، اور ہاں، اس گھر میں جو تمہارا مقام ہے، تمہارا مقام ویسا ہی رہے گا۔ اگلے دن آصف کی امی اپنے سہیلی کا گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ جب آصف کی امی نے اپنے سہیلی سے آصف کے لیے اس کی بیٹی ثنا کا رشتہ مانگا تو ثنا کی امی بولی کہ آپ کا بیٹا تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہے۔ تو آصف کی امی بولی، ہاں ہے تو، لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ آصف کی بیوی سدرا بچے کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے وارث نہیں دیا تو پھر ایسی بہو کا کیا فائدہ؟ آصف کی امی نے اپنی سہیلی کو جیسے تیسے راضی کر لیا، اور پھر 2 دنوں کے بعد آصف اور ثنا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے آصف نے ثنا کو اپنے گھر لے آیا۔ آصف جب اپنی دوسری بیوی ثنا کے کمرے میں گیا تو اس سے کہنے لگا، ثنا، تم میری شریک حیات بن چکی ہو، میں پوری کوشش کروں گا جو پیار، عزت اور مقام میں نے اپنی پہلی بیوی کو دیا ہے، میں تم کو بھی وہی عزت اور مقام دے سکوں۔ پھر آصف نے ثنا کو منہ دکھائی دی، تحفہ دیا تو ثنا بولی، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو آصف نے کہا کہ مجھ کو تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، میرے پاس گھر، گاڑی، مکان سب کچھ ہے، یہاں تک کہ ایک بیوی بھی پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک چیز کی بہت کمی ہے، اس کے بغیر یہ سب کچھ بے معنی لگتی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں اور میرے گود میں بس ایک بچہ کھیلے، مجھے بس تم سے ایک بچہ ہی چاہیے۔
اور میری امی کی بھی یہی خواہش ہے۔ تو ثنا اس پر کہنے لگی انشاءاللہ میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پوری کروں گی۔ اگلے دن سدرا نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ سدرا کی ساس سدرا سے کہنے لگی کہ ابھی تک سدرا اور ثنا ناشتے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ سدرا نے کہی نہیں امی۔ اس کے بس تھوڑی ہی دیر بعد آصف اپنے کمرے سے باہر آئے اور اپنی امی سے بولنے لگا کہ امی میں ثنا کے لیے حلوہ لینے جا رہا ہوں، آپ کی بہو ثنا کی یہ فرمائش ہے۔ آصف نے امی سے پوچھا امی کیا آپ کو بھی کھانا ہے؟ کیا آپ کے لیے حلوہ اور پوری لے کر آؤں؟ تو آصف کی امی بولی ہاں میرے لیے بھی لیتے آنا۔ آصف نے سدرا سے حلوہ پوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس دن رات کا کھانا بھی سدرا نے تیار کیا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور سدرا ان کے پاس کھڑی تھی۔ اب تم کیوں نوکروں کی طرح یہاں پر سر پر کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ اور تم بھی کھانا کھا لو۔ تو سدرا نے کہا میں سب کو کھانا کھلا کر پھر بعد میں کھانا کھاتی ہوں۔ اس پر ثنا بولی تم نے کیا بوڑھیوں جیسے رواج قائم کر رکھے ہیں؟ اسی وجہ سے سدرا اور ثنا کی تو میں ہونے لگی۔ آصف نے ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہا کھانے کے بعد ہم لوگ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر کر کے آتے ہیں۔ ثنا تو مان گئی لیکن سدرا نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں تم دونوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ جب ثنا اور آصف باہر گھومنے کے لیے چلے گئے تو ثنا بولی آپ نے سدرا کو ساتھ میں آنے کے لیے کیوں کہا؟ مجھے وہ بانجھ عورت بہت بری لگتی ہے۔ تو آصف بولا وہ میری پہلی بیوی ہے اور میں تم دونوں کو برابر کا حق دینا چاہتا ہوں۔ آصف اور ثنا کے شادی کا بھی 1 سال بیت گئے تھے لیکن ابھی تک بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ثنا اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی 1 سال ہو گیا اور میں اب تک امید سے نہیں ہوں، کہیں آصف مجھ کو طلاق نہ دے دے کیونکہ اس نے مجھ سے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ آصف کو میں ایسے محسوس کرواؤں جیسے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس طرح سے آصف اور ان کی ماں کا دھیان صرف اور صرف میرے پر ہی رہے گا۔ ثنا بار بار ڈرامے کرتی کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب پہلی بار ثنا نے پیٹ میں ڈرامے کیا تو آصف کی امی نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا اور اس کا چیک اپ کرایا تو اسے کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثنا کا بلڈ سیمپل لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس رات پھر سے ثنا نے پیٹ میں درد کا ڈرامہ کیا تو اس کے ساس اور شوہر نے اس کو اسپتال لے جانے کے لیے نکلے۔ اتنے میں سدرا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تو آصف بولا کہ امی آپ ثنا کو سنبھالو، میں ابھی سدرا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ آصف کی امی بولی ارے بیٹا اس کو کیا ہوگا؟ اس کو وہی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہوگا، اس کی دوائی گھر میں موجود ہے، وہ خود ہی دوائی لے لے گی، تم صرف ثنا کو سنبھالو۔ جب آصف اور اس کی امی ثنا کو اسپتال لے گئے اور چیک اپ کرایا تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گھر واپس آئے تو ثنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد آصف بولا امی میں سدرا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ آصف جب سدرا کے کمرے میں گیا اور آصف نے کہا سدرا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو سدرا نے کہا آپ کو مجھ سے کیا لینا دینا، آپ تو مجھ کو درد میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آصف نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں بس گیس اور تیزابیت کا ہی تو مسئلہ ہے، اس کی دوائی گھر میں موجود ہے، تم اس کی دوائی اکیلے لے سکتی تھی۔ تو سدرا نے کہا ہاں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ہاں ٹھیک ہے آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ ہی جانا چاہیے، اب آپ کو مجھ سے کیا مطلب، بس کچھ بھی ہو جائے۔ تو آصف نے کہا اس وقت میں کیا کرتا اگر اس کو لے کر اسپتال نہیں جاتا؟ تو سدرا بولی ہاں آپ اس کو ہی پیار کرتے ہیں، میرے لیے تو آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ تو آصف بولا میں تم دونوں سے تنگ آ گیا ہوں لیکن تم دونوں اپنے حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں۔ آصف یہ کہہ کر سدرا کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہی فیملی ڈاکٹر ثنا کی رپورٹ لے کر آئی اور بولنے لگی آپ کے بہو ثنا اپنے بنائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے، وہ ایسے بیماری کی دوا کھا رہی ہے جو اسے ہے ہی نہیں، اب اسے وہی بیماری لگ گئی ہے، اب وہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔
یہ سنتے ہی آصف کی امی کہنے لگی شاید مجھے اپنی بہو سدرا کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا نہیں کیا، میں نے اس پر ظلم کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا دن دکھایا ہے۔ ابھی آصف کی امی یہ باتیں کر ہی رہی تھی، اچانک پھر سے سدرا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر بولی یہ کون چیخ رہا ہے؟ تو آصف بولنے لگا یہ سدرا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آپ بولیں تو میں سدرا کا بھی چیک اپ کر لوں۔ آصف نے کہا جی ہاں ضرور کر لیں۔ تو اس پر آصف کی امی بولی مجھے لگتا ہے کہ سدرا بھی ثنا کی طرح ڈرامے کر رہی ہے۔ لیکن جب لیڈی ڈاکٹر سدرا کی چیک اپ کر کے باہر آئی تو اس نے بتایا آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آصف کی امی منہ بناتے ہوئے بولی کیا خوشخبری ہے؟ تو لیڈی ڈاکٹر بولی آپ دادی بننے والی ہیں، آپ کے بہو کا 3 مہینہ چل رہا ہے، کل اس کو میرے پاس اسپتال میں لے کر آنا، میں اس کے سارے ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ اس کے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس پر آصف کی امی بولی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی۔ اس کے بعد آصف سدرا کے کمرے میں گیا، اس کو مبارکباد دی، تھوڑی دیر سدرا کے پاس بیٹھا اور بولا اچھا سدرا میں ثنا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اس پر سدرا بولی جی ٹھیک ہے، ابھی اس کو زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ جب آصف ثنا کے کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی، اپنے کپڑوں کو بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ آصف نے کہا کیا ثنا تم کہیں جا رہی ہو؟ ثنا بولی میں ہمیشہ کے لیے آپ کی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے سدرا کے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کیا، میں نے اسے بہت زیادہ برا بھلا کہا، شاید اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں نے آپ کی اور آپ کے امی کی خواہشوں پر پانی پھیر دی ہے۔ اتنے میں سدرا بھی ثنا کے کمرے میں آ گئی۔ ثنا نے سدرا سے معافی مانگی، پھر ثنا بولی اب میرے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس پر سدرا بولی ثنا مجھے بھی تو بانجھ کہا گیا ہے، اللہ نے میری سونی گود کو بھر دیا، شاید تم پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی کرم کر دے اور میرا بچہ بھی تو تمہارا ہی بچہ ہوگا، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے اور ہمارے بچے کو 2 ماؤں کا پیار ملے گا۔ یہ سن کر ثنا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سدرا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر سدرا کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیارے بیٹے سے نوازا اور اب ثنا سدرا کے بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھتی ہے اور سدرا کو اپنے بڑی بہن کی طرح مانتی ہے اور آصف اپنے دونوں بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ دوستو اولاد کی چاہت نے آصف کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آصف کی دوسری بیوی بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی، لیکن چالاکی میں اس نے اپنا ہی نقصان کر لیا اور جس سدرا کو وہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی اسی سدرا نے اس کا گھر اور زندگی دونوں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کے ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور آج کے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک ضرور کر دیں اور آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ دوستو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔